لیکن ایک دن صبح ہی صبح نصرت بیگم گھبرائی ہوئی سکندر شاہ کی انکسی میں پہنچی اور بولی، شاہ صاحب ذرا آپ آئیے میرے ساتھ، اللہ جانے خیریت ہے کہ نہیں، کیا بات ہے، چلیے۔ سکندر شاہ نے کہا اور بیگم صاحبہ کے ساتھ کوٹھی میں چلا گیا۔ بیگم صاحبہ اسے لیے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچی۔ دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے باہر جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ سکندر شاہ کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک بڑی سی تھالی میں کالی بلیوں کے 2 سر کٹے ہوئے رکھے تھے، قریب ہی ایک بڑی سی کلیجی جو شاید بکرے کی تھی رکھی ہوئی تھی، اس کے برابر ہی کچے چاول موجود تھے جن پر ہلدی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ مرزا صاحب بھی وہاں موجود تھے، شکیل بیگ بھی تھا، اور سب خوفزدہ نگاہوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سکندر شاہ نے پوچھا۔ بس یہاں رکھا ہوا ملا ہے، بتائیے کیا کریں؟ یہ تو بڑی گھناؤنی چیزیں ہیں شاہ صاحب، کبھی کبھی یہاں دروازے پر خون کے دھبے بھی دیکھے جاتے ہیں، ہم تو سخت پریشان ہیں۔ ایک بار ہم نے اس دروازے پر خون سے لکھا ہوا ایک تعویذ جیسی چیز بھی دیکھی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف کیا ہے؟ اس کمرے میں فرحت جہاں رہتی ہے۔ فرحت جہاں کون ہے؟ ہماری بیٹی۔ اوہ اچھا، تو پھر پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک آتا ہوں۔ شاہ صاحب سوچ سمجھ کر ہاتھ لگائیے، صاف ظاہر ہے کہ یہ جادو کی چیزیں ہیں۔ آپ فکر نہ کیجیے، سکندر شاہ نے کہا، اور اللہ کا نام لے کر تشت اٹھایا اور اس گھناؤنی چیزوں کو وہ باہر لے گئے، اور پھر کوٹھی سے کافی فاصلے پر ایک کوڑا گھر میں ساری چیزیں پھینک دیں۔ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سکندر شاہ ہاتھ دھو کر وہاں پہنچ گیا اور پھر بولا، اب ذرا میں فرحت جہاں کو بھی دیکھ لوں، آئیے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اور دروازہ کھول کر سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ مسحری پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ خوبصورت لڑکی تھی، لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے، اس وقت ہوش و حواس میں تھی۔ وہ ان سے بولی، کیا بات ہے امی، کیا بات ہے ابو، خیریت ہے؟ یہ کون صاحب ہے؟ بیٹی ان کا نام سکندر شاہ ہے۔ کیسے آنا ہوا ہے؟ تم سے ملنے آئے ہیں، وہ افسوس بھرے انداز میں بولی۔ افسوس شاہ صاحب، میں اٹھ نہیں سکتی، میرا بدن مفلوج ہے۔ مفلوج ہے؟ سکندر شاہ نے کہا، ہاں، اس کا پورا بدن مفلوج ہے۔ بس کیا کریں، کیا بتائیں، دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عجیب سی بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ بدن پر فالج کے اثرات نہیں ہیں، پورا بدن صحیح کام کرتا ہے، لیکن بچی اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اسے شفا عطا کرے گا، سکندر شاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہ فرحت جہاں سے باتیں کرتے رہے۔ وہ بڑی مایوسی کی باتیں کرتی تھی۔ بالآخر سب باہر نکل آئے۔ سکندر شاہ نے کہا، آپ کو کسی ایسے آدمی پر کوئی شبہ نہیں ہے جو اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ اب تو ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ خیر، مایوسی کفر ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں گا۔ بعد میں سکندر شاہ نے سکینہ کو ساری تفصیلات بتائیں تو سکینہ خوف سے بولی، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اگر اس گھر پر آسیب کا سایہ ہے تو کہیں ہم لوگ بھی متاثر نہ ہوں۔ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو، اللہ کا نام لو، اس بچی کے لیے دعائیں کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے، سکینہ نے کہا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھی ہوئی رانی پر اس کی نظر اٹھ گئی۔ رانی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک نظر آ رہی تھی۔ سکینہ خوفزدہ ہو گئی، کوشش کے باوجود اس کی زبان نہیں کھل سکی، لیکن رانی اس طرح مسکرانا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
پھر اسی رات سکندر شاہ کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا جس پر وہ شدید حیران ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ ایک بستر پر بیوی تھی، دوسری پر وہ، اور درمیانی بستر پر رانی سو رہی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ سکندر شاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رانی اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی تکلیف ہے؟ لیکن رانی اپنی جگہ سے نیچے اتری اور دبے قدموں دروازے کی جانب چل پڑی۔ سکندر شاہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ رانی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سکندر شاہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ رانی انکسی کے دروازے سے باہر جا پہنچی۔ سکندر شاہ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس بچی کو آخر اس وقت رات کو ایسا کیا مسئلہ درپیش آ گیا؟ رانی آگے بڑھتی رہی۔ کوٹھی کے بغلی حصے میں ایک خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔ باہر چاندنی نکلی ہوئی تھی اور لان پر حسین پھول لہلہا رہے تھے۔ رانی ان پھولوں کے پاس پہنچ گئی۔ سکندر شاہ درخت کی آڑ میں چھپ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ پھولوں کے قریب پہنچ کر رانی رک گئی اور پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہنس بھی رہی تھی، قہقہے لگا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن جس سے وہ باتیں کر رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکندر شاہ کے اوسان خطا ہونے لگے۔ رانی تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد اس نے زور سے خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے پلٹی۔ اس وقت وہ بہت شوخ اور کھلندڑی معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے تو خاموش ہی رہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ اپنی جگہ رکی۔ سکندر شاہ سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس نے آواز لگائی، شاہ بابا باہر نکل آئیے، ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ سکندر شاہ اچھل پڑا۔ رانی اسے آواز دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اس سے شاہ بابا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سکندر اپنی جگہ سے باہر نکل آیا۔ رانی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، آپ ہمارے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے نا، درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کر؟ تمہیں کیسے معلوم؟ بس ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کو۔ مگر بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس کھیلنے آئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانی نے کہا۔ سکندر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ آئیے ادھر آئیے، وہ بولی، اور اس نے سکندر شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے کوٹھی کے ایک گوشے کے پاس پہنچی۔ یہ کوٹھی کی دیوار کا ایک کونا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، یہ چھوٹا سا درخت ہے نا، آپ اسے اکھاڑ پھینک دیں اور اس کے نیچے کھدائی کرائیں۔ یہاں سے جو کچھ بھی نکلے گا نا، آپ اسے بعد میں جلا دیں۔ اب ادھر آئیے۔ وہ سکندر شاہ کو لے کر کوٹھی کے دوسرے کونے پر پہنچ گئی۔ پھر اسی طرح اس نے چاروں کونے دکھائے اور اس جگہ کی نشاندہی کی۔ اس کے خیال کے مطابق کوئی چیز وہاں دفن تھی۔ سکندر شاہ حیران نظر آ رہا تھا۔ بچی نے کہا، آپ آئیے، کل آپ یہ کام کر لیجئے۔ مگر بیٹی کیوں؟ جواب میں رانی نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ سکندر شاہ کانپ کر رہ گیا۔ پھر اس کے بعد رانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن سکندر شاہ واپس آنے کے بعد ساری رات نہیں سو سکا۔ رانی تو اپنے پلنگ پر لیٹ کر آرام سے چادر اوڑھ کر سو گئی تھی، لیکن سکندر شاہ کے ہوش و حواس رخصت تھے۔ کیا نکلے گا اس جگہ سے؟ کیا قصہ ہے؟ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں سب کو بتائی نہیں جاتی۔ سکینہ کو بتائے گا تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جائے گی، لیکن رانی کی طرف سے اس کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ البتہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچی جب سے آئی ہے تقدیر میں روشنی ہی روشنی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔
لیکن وہ دوسرے دن کے کام کے لیے بے حد مستعد تھا۔ اس دن وہ خود مرزا صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ عظیم بیگ اس سے بڑی انسیت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے سکندر کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آئیے شاہ صاحب، خیریت ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں تو۔ ہاں کہیے، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے سوال کیا۔ مجھے 2 آدمی چاہیے، ایسے جو آپ کے اپنے رازدار ہوں اور کسی بھی بات کا کوئی سوال نہ کریں اور نہ ہی اس کا جواب دیں۔ ملازموں میں سے کسی کو بلا لیا جائے گا، مگر کام کیا ہے؟ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف کام کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ پوچھیں گے نہیں آپ اس بارے میں؟ پہلے اس کا وعدہ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پھر اس کے بعد سکندر شاہ نے اپنے کھیل کا آغاز کر دیا۔ کام اسی انداز میں کر رہا تھا جس طرح اسے ہدایت کی گئی تھی، لیکن اسے خود معلوم نہیں تھا کہ اس ہدایت کا کیا مطلب ہے۔ البتہ رہ کر اس کے دل میں یہ خیال ضرور آ رہا تھا، وہ یقینی طور پر کوئی مافوق الفطرت ہستی ہے۔ پہلے دن ہی سے تمام باتیں اس کے ذہن میں آ جانی چاہیے تھیں، لیکن اب وہ رفتہ رفتہ ان تمام باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ البتہ ایک بات پر اس کا دل پوری طرح مطمئن تھا، وہ یہ کہ اس نے رانی کے ساتھ اب تک بہت اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے رانی کے ذریعے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بالآخر غور کیا جائے تو حقیقت یہی تھی کہ رانی نے اسے جو عزت دلائی تھی اور اس کی محبت کا اظہار ہی تھی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، اس وقت اسے ایک عجیب و غریب کام کرنا تھا جس کا مطلب خود اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ ایک بڑا سا الاؤ جلایا جائے، اس میں خوب لکڑیاں ڈال کر اسے روشن کر دیا جائے۔ تمام لوگ اس کام میں دلچسپی لے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے وہ دل سے قائل تھے۔ خود شکیل اور رخسانہ ادھر مرزا صاحب اور ان کی بیگم سب کے سب سکندر شاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور سکندر شاہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جو کام وہ کر رہا تھا اگر اس کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ کیوں کر رہا ہے تو وہ خود بھی ہنسیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال اب یہ دیکھنا ہی تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ الاؤ کوٹھی کے عقب والے حصے میں ایسی جگہ بنایا گیا جہاں سامنے سے دیکھنے والوں کی نگاہ نہ پڑے۔ چاروں طرف اینٹیں چن دی گئیں اور ان کے درمیان سوکھی لکڑیاں کاٹ کر ڈال دی گئی۔ پھر مٹی کا تیل ڈال کر ان سوکھی لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی اور اس طرح الاؤ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکندر شاہ نے کہا، اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ کوٹھی کے عقبی حصے کے جو 2 گوشے تھے، سکندر شاہ نے انہیں ان میں سے ایک گوشے میں لے گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے بولا، یہاں کھدائی کرو۔ سب لوگ حیران تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن سب جانتے تھے کہ شاہ صاحب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ انہیں سکندر شاہ پر پورا اعتبار تھا۔ ملازموں نے کھدائی شروع کر دی۔ سکندر شاہ اس کھدائی کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے نیچے کیا برآمد ہوگا۔ کوئی 2.5 فٹ کھدائی کی گئی کہ ملازموں کے ہاتھ روک لیے، اور ان میں سے ایک نے کہا، صاحب جی، یہاں تو ایک مٹکا گڑا ہوا ہے۔ مٹکا؟ مرزا صاحب بری طرح اچھل پڑے۔ سکندر شاہ نے کہا، اس کے ارد گرد کی مٹی احتیاط سے کھودو، مٹکا ٹوٹنے نہ پائے۔ جی سرکار۔ ملازم بیچارے خود کچھ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد مٹکے کو نکال لیا گیا اور اسے سب نے غور سے دیکھا۔ مٹکے میں نہ جانے کیا کیا علم غلم بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پتلا بھی تھا۔
اس پتلے کے سر میں سوئیاں گڑی ہوئی تھیں۔ نصرت جہاں تو خوف سے کانپ اٹھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے مولا، یہ تو بالکل سفلی عمل معلوم ہوتا ہے، جیسے لوگ کسی پر جادو کراتے ہیں۔ خاموش رہو، دیکھتی رہو۔ شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا۔ سکندر شاہ مٹکا اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور اسے لیے ہوئے الاؤ کے پاس پہنچے اور اسے الاؤ میں ڈال دیا۔ وہ سب الاؤ کے گرد جمع ہوئے تھے اور پھر اچانک ہی انہیں جلتی ہوئی آگ سے عجیب سی چیخیں سنائی دی، گھٹی گھٹی انسانی چیخیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، کرا رہا ہو۔ وہ سب خوف سے کانپنے لگے۔ خود سکندر شاہ کی کیفیت بھی عجیب تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر اب ہمت بن گئی تھی کہ یقینی طور پر رانی نے کوئی ایسا اہم کام دکھایا ہے جو ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بعد میں سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا مٹکا بھی اسی انداز میں چاروں گوشوں سے نکالا گیا۔ سب پر حیرتوں کے دورے پڑ رہے تھے، لیکن سکندر شاہ اب پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا، اور نتیجہ بہتر ہی نکلا۔ چاروں مٹکے جب اس الاؤ میں جل گئے تو سکندر شاہ نے اس پر بہت سی مٹی ڈلوا دی۔ حیرت کی بات وہ چیخیں تھیں جو چاروں بار ابھری تھیں۔ بس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ اور جب یہ تمام کام مکمل ہو گیا تو سکندر شاہ ان لوگوں کے ساتھ کوٹھی میں آ گیا۔ اس وقت نہ تو رانی پاس تھی اور نہ ہی سکینہ، وہ دونوں انیکسی میں موجود تھیں۔ مرزا صاحب نے کہا، شاہ صاحب، ہم نے صحیح پہچانا تھا آپ کو، اور یہ سارا کام بیگم صاحبہ کا ہے۔ نصرت جہاں واقعی تقدیر اب ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پہ آہٹیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ یہ فرحت جہاں تھی جو صاف ستھرے لباس میں ملبوس اندر آ رہی تھی۔ نصرت جہاں سے صبر نہ ہوا، اٹھیں اور بیٹی کی جانب لپکیں۔ فرحت جہاں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بیٹی، تم ٹھیک ہو نا؟ تم اکیلی چل کر یہاں تک آ گئی؟ امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہی میرے ہاتھ میں کھجلی ہوئی۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر کھجایا۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا، لیکن اچانک ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ میرا ہاتھ تو جنبش کر رہا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی، اور امی، میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ اور پھر میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی، اور میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے میں غسل کیا، لباس وغیرہ پہنا، بال سنوارے۔ میرا دل خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے پاس آ کر آپ لوگوں کو چونکا دینا چاہتی تھی۔ امی، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ میں ٹھیک ہو گئی امی، میں ٹھیک ہو گئی۔ فرحت جہاں خوشی سے کہہ رہی تھی۔ مرزا صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ بھائی، بھاوج، ماں، باپ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب واپس پلٹے تو انہوں نے سکندر شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، یہ سب شاہ صاحب کی محبت اور ان کی عنایت ہے۔ اللہ نے ان کی شکل میں ایک فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیا ہے، اور اب ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اور کوٹھی میں خوشیوں کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ سکندر شاہ کو اب کافی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے فرحت جہاں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب کسی جادو کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ایک بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا شاہ صاحب، آپ حکم دیجئے، مرزا صاحب نے پوچھا۔ ابھی ہمیں اس شخصیت کا پتہ چلانا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ سب کچھ کیا تھا، اور یہ یقیناً خود بخود نہیں ہوا ہوگا۔ اس شخصیت کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں سوچوں گا کہ کوئی ایسا راستہ نکالوں جس سے یہ پتہ چل سکے۔ شاہ صاحب، اب تو یقین ہے کہ اللہ نے ہمارے دن پھیر دیے ہیں۔ آپ جیسا حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔
بس خاموشی سے اس خوشی کو برداشت کیجیے گا، بلکہ میری تو رائے ہے کہ فرد جہاں کا کمرہ ہی تبدیل کر دیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو انہیں اپنے کمرے میں ہی سلائیں، اکیلے کمرے میں انہیں نہ رہنے دیا جائے، اور نہ کسی کو یہ بتایا جائے کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ کچھ دن تک انہیں صبر کرنا پڑے گا، دشمن کی تلاش ضروری ہے۔ جی شاہ صاحب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہم یہ سارا انتظام کیے لیتے ہیں۔ اس طرح کا اظہار نہیں کریں گے کہ ابھی ہم ویسے ہی فرد جہاں کو اپنے کمرے میں لے آئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہی مناسب ہے، سکندر شاہ نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ان سے رخصت ہو کر واپس انکسی کی جانب چل پڑا، لیکن خود اس کے اپنے سر میں بھی کھجلی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کام کو کیسے مکمل کیا جائے۔ میں خود تو یہ سب کچھ کرنے سے قاصر ہوں، بھلا میں کیا اور میری کیا اوقات۔ پھر وہ انکسی میں داخل ہو گیا، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد ہی اس کے دل میں بہت سے خیالات آتے رہے۔ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ رانی سے اسے بہت محبت تھی، بلکہ اسے اس طرح اس اندازہ تھا جس طرح سے رانی اس کے پاس پہنچی اس وقت سے اس کی تقدیر کے ستارے چمکنا شروع ہو گئے تھے۔ رانی اس کے لیے بڑی بھاگوان ثابت ہوئی تھی، لیکن رانی کی جو کیفیت تھی اس سے وہ خود بھی ڈرتا تھا۔ ایک عجیب سی شخصیت تھی رانی کی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے براہ راست کوئی بات پوچھتے ہوئے اسے ڈر بھی لگتا تھا۔ ادھر سکینہ تھی، سیدھی سادی معصوم سی عورت، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑی وفادار اور زندگی کی بڑی گہری رازدار تھی۔ مجال ہے کوئی بات ادھر کی ادھر ہو جائے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے سکینہ ہی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ رانی اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس نے سکینہ سے کہا، سکینہ، کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ سچ پوچھو تو بڑی حسرت ہوتی ہے سکندر، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اسی جھونپڑے میں چلے جائیں گے۔ کیا زندگی ہے! اور پھر یہ سارے لوگ کتنے اچھے ہیں، مگر بات وہی ہے، ہم کب تک ان کے سر پر پڑے رہیں گے؟ ٹھیک کہتی ہو بھاگوان، واقعی دوسرے کا احسان کب تک اٹھایا جائے؟ یہ لوگ بھی کہیں گے کیسے بے غیرت لوگ ہیں، آئے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ حالانکہ ابھی تو ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سے جانے کے لیے کہیں گے بھی تو یہ سختی سے انکار کر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے سکندر، لیکن پھر بھی اپنی بھی تو کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک کہتی ہے سکینہ، خیر اچھا، اس وقت میں تجھ سے ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، اللہ خیر کرے، کوئی مشکل والی بات تو نہیں؟ ارے نہیں، بالکل نہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ رانی جب سے ہمارے پاس آئی ہے تقدیر کتنی اچھی ہو گئی ہے، کیا عزت مل رہی ہے ہمیں، ورنہ بھلا ہمارے یہ معصوم سے طوطے ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کیا کرتے جو کرتے رہے ہیں۔ سکندر نے پیارے سے طوطوں کے پنجرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، ایک عجیب بات ہو گئی ہے۔ کیا؟ تمہیں معلوم ہے سکینہ کہ اعظم بیگ صاحب کی بیٹی معذور تھی؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے فرد جہاں کو۔ ہائے، کیسی جوان اور خوبصورت بچی ہے، مگر کیسی بے بسی سے پلنگ پر پڑی رہتی ہے۔ سکندر، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس بچی پر کسی نے کچھ کرایا ہوا ہو۔ ایسی ہی بات ہے سکینہ۔ کیا واقعی؟ ہاں۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ رانی نے مجھے بتایا ہے۔ رانی نے؟ ہاں۔ کب؟ کیسے؟ سکینہ نے حیرت سے منہ کھول کر سوال کیا، اور سکندر شاہ اسے پوری رات کا قصہ سنانے لگا۔ سکینہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھر بولی، تو تم نے وہ کام کرا دیا؟ ہاں سکینہ، زمین کی گہرائیوں سے کورے مٹکے برآمد ہوئے اور ان میں سے آٹے کے بنے ہوئے پتلے۔ اللہ رحم کرے
یہ سفلی علم والے ایسا ہی کرتے ہیں، مگر اس بیچاری پر یہ سفلی علم کرایا کس نے؟ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ یہی میں سوچ رہا ہوں کہ دشمن کا پتہ لگانا چاہیے۔ اے سکندر، ایک بات کہوں؟ ہاں ضرور کہو۔ دیکھو، دشمن ہمیشہ گھر میں ہی ہوتا ہے، سانپ آستین میں ہی ملتے ہیں۔ مطلب؟ تم خود دیکھو، یہاں بہت سے ایسے حرام خور ہیں جو بڑے صاحب کی روٹیوں پر پل رہے ہیں۔ بڑے صاحب اتنے رحم دل، اتنے نیک دل، سبھی کا خیال رکھتے ہیں۔ کئی رشتے ناتے دار آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے، میری مانو تو انہی میں سے کوئی ہوگا۔ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے سکینہ؟ سکندر، اگر تم پتہ لگا بھی لوگے تو تمہاری دشمنی نہیں ہو جائے گی ان سے؟ سو تو ہے، لیکن پتہ لگانا بھی ضروری ہے۔ رانی سے تو اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو بھائی سچی بات ہے، اتنی پیاری بچی ہے کہ دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے، مگر اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میری ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے طور پر اس سے بات کروں۔ لو، تو میرا بھی تو یہی حشر ہے۔ دل چاہتا ہے اسے خوب بناؤں، سنواروں، اچھے اچھے کپڑے پہناؤں، چہرہ دھلاؤں، سرخی پاؤڈر لگاؤں، مگر دل محسوس کر رہ جاتی ہوں۔ خیر، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اس کی خدمت کرے گی۔ سکندر شاہ واقعی بڑا دل چاہتا ہے، تو فکر مت کر، میں اس کے لیے کپڑے خرید لاؤں گا اور اسے بنائیں گے، سنواریں گے۔ اس وقت اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ ایک کام کرو، ایک کھیل کرو۔ کیا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں شاہ صاحب سمجھ کر یہاں لائے ہیں اور بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ تم بھی تھوڑے دن کے لیے شاہ صاحب بن ہی جاؤ۔ سکینہ مسکرا کر بولی۔ کیسے؟ بس یوں کرو کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہا کرو۔ جہاں تک اس دشمن کا پتہ لگانا ہے تو ایسا کرو کہ تھوڑی سی گاجریں خرید کر لاؤ اور انہیں چھیلو، بناؤ، سنوارو۔ پھر یہ بتاؤ کہ یہ گاجریں پڑی ہوئی ہیں اور گھر میں جتنے افراد بھی ہیں انہیں ایک ایک گاجر کھانی ہوگی۔ جس نے فرض جہاں پہ جادو کرایا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور کلیجے کے ٹکڑے خون کی شکل میں منہ سے باہر آ جائیں گے۔ بس اگر انہی میں سے کوئی ہے تو گاجر کھانے سے انکار کر دے گا، بس سمجھو دشمن پکڑا گیا۔ سکندر شاہ حیرت سے سکینہ کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ارے تیرے کی، تو بڑی چالاک نکلی بھائی، بات بڑی عمدہ ہے اور میرے دماغ میں بھی بیٹھی ہے۔ ارے واہ سکینہ، زندہ باد۔ یہ لے، دوپہر کے بعد ہی یہ کام کر ڈالتا ہوں۔ میں ذرا نکلتا ہوں گاجریں خریدنے کے لیے، تم لے آؤ، میں انہیں صاف ستھرا کر کے بنا دوں گی۔ میں نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ مرزا صاحب سے، یہ بڑا اچھا ہوا۔ چلو میں چلتا ہوں۔ اور پھر سکندر شاہ خوشی خوشی گھر سے باہر نکل گیا۔